بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 3 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 29، 30، 28، 29، 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من صلصال کسے، بجتی ہوئی مٹی سے، من حمإ مسنون جو کہ سیاہ بدبودار گارے سے ہوگی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور پھونک دوں میں اس میں، مِن رُّوحِي اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر جانا اس کو سجدہ کرنے کے لیے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سو سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس، ابا ان یکون مع الساجدین انکار کیا اس نے، اور یہ کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، ما لکا تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ تو ابلیس نے کہا، لم اقل لیسجد، میں نہیں سجدہ کروں گا انسان کو، کیونکہ پیدا کیا آپ نے اس کو بجتی ہوئی مٹی سے، من حمإ مسنون جو کہ سیاہ بدبودار گارے سے ہے۔ آگے میں دوستو یہ واقعہ انشاءاللہ چلے گا، چند ایک باتیں ہیں جو پچھلی آیات میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ربک للملائکہ، تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا۔ اکثر لوگ یہاں پر ترجمہ کر دیتے ہیں، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں انسان کو میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، یہاں پر مشورہ کرنا ترجمہ نہیں بنتا، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ رب العزت تو مشورہ سے پاک ہیں، اللہ کو تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، فرشتوں نے ضرور مشورہ دیا تھا کہ اللہ انسان کو پیدا نہ کرو، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا جو ہے یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانا یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا، سمجھو کام ہو گیا بس۔ اور دوسری بات میں دوستو یہاں پر یہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، خالقم بشرن، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان، بشرن کے الفاظ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے، دو مخلوقات پہلے پیدا کر دی تھی۔ ایک مخلوق جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ ملائکہ، اور ایک مخلوق جسے کیا کہا جاتا تھا؟ جنات۔ کل آپ نے یہ سبق میں پڑھا تھا کہ جن جو ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ آگ سے پیدا ہوا ہے، من نار السموم، آگ کی لو سے، وہ جو اوپر جا کے گم ہو جاتی ہے نا، اس لیے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جان کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو اس کو کہا جاتا ہے جان۔ چار نام بتائے تھے نا میں نے آپ کو، بھول گئے؟ چار نام یاد ہے نا؟ جان، نمبر 2 ابلیس، نمبر 3 عزازیل، اور نمبر 4 شیطان۔ یہ چار نام میں نے آپ کو بتایا تھے کہ اس کے 4 نام ہیں۔ تو انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور جن کو پیدا کیا آگ سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا کس سے؟ نور سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے لفظ نور استعمال کیا۔
اب دیکھیے انسان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بشرن۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا بھلا؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے حضور ہے کہ مجھے اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی روح ہے، کیونکہ وجود وہی ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ آدم کو، اور آپ کا وجود آدم کے بعد ہے، آدم سے پہلے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں آپ کی روح آدم سے پہلے ضرور ہے، اور اس روح اور جسم سے مل کر کیا بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ نور ہیں، کئی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پہ کیا ہے؟ نور ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کے بعد انبیاء کا آنا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے ہی نہیں سمجھے بات؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کو مکمل طور پہ نور مانیں تو پھر آپ تو آدم سے پہلے پیدا ہو چکے، نہیں سمجھے بات؟ یہ ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر، بڑے نکتے کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مکمل طور پہ کیا ہے؟ نور ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر اگر مکمل طور پہ نور ہیں تو آپ کا پھر انبیاء کے بعد آنا تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلے آ چکے ہیں۔ انبیاء کا آپ کے بعد آنا بھی نہیں بنتا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نور ہیں، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت پیدا کر دیا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں کیا کرے تھے؟ گوندے جا رہے تھے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد آئے۔ انبیاء کا اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد آنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو گڑبڑ ہوگی نا عقیدے کے اندر؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ہے؟ بشر ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے یعنی کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں حضور نے نسبت اپنی طرف کی ہے، جیسا کہ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر کیا؟ ایک انسان جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان جس کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور نور ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بالکل بشر ہے، نور نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کو نور بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کو بشر بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نور پیدا ہوا ہزاروں سال پہلے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا جسم بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ نے حضور کے جسم پر اس نور کا نزول فرمایا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر کیا نور اور جسم سے مل کر بنے ہیں۔ ہاں عام دنیا دار جو ہے، عام لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کی بشریت غالب ہوتی ہے، نور کے اوپر نور کم ہوتا ہے، لیکن حضور کا نور حضور کی بشریت کے اوپر غالب تھا۔ اب سمجھا گئی ہوگی آپ کو بات۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ یہ عقیدہ تو نبیوں کے بارے میں خاص تو نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ خاص تو نہیں ہے کہ انبیاء نور تھے۔ یہ تو ہر انسان کے بارے میں عقیدہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے، ہم سب انسان بنے ہی دو چیزوں سے ہیں، ایک جسم سے اور دوسرا روح سے۔ اور روح کے بارے میں کیا آتا ہے کہ روح اللہ کا نور ہے۔ جب اللہ کا نور ہے تو نور تو ہر انسان کے پاس ہے۔ آگے آ رہا ہے یہ بھی، ابھی اگلی آیت مبارکہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، یہ میرے آپ کو بات بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد ہے، یہ ہے صرف کہ یہ کہنا کہ حضور مکمل بشر ہے غلط، یہ کہنا کہ حضور مکمل نور ہے غلط۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہیں اور حضور کیا ہے؟ نور بھی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ساری دنیا کے مسلمان بنا لے تو یہ جھگڑے کیا ہو سکتے ہیں؟ ختم ہو سکتے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ لڑائی ہے ہی نہیں، یہ ایک ضد ہے، عناد ہے جس کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنے
اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مکاتب بنا کر بیٹھے ہیں، جبکہ اگر اتفاق کیا جائے تو اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجیے گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، دونوں چیزیں ابھی ثابت ہو رہی ہیں۔ پس جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی میں کیا کر دوں؟ انسان بنا دوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس کے اندر کیا؟ اپنی روح۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا، اور میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح، یعنی مِن روحی، اپنی روح، میری روح، یعنی میری ذات سے، جو میری ذات کے اندر روح ہے میں وہ پھونک دوں۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان و زمین کا کیا ہوں؟ نور ہوں، اور اسی نور میں سے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ روح کو پیدا کیا، اور وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے اندر ڈالتے ہیں؟ انسان کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو روح عطا فرمائی ہے وہ اپنی ذات سے عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کا جسم نور اور مٹی دونوں سے مل کر بنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ پس جب میں برابر کر دوں اس کو اور پھونک دوں میں اس کے اندر اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو گر جانا لہو اس کے سامنے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ سجدہ کرنے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ سجدہ ماں سوا اللہ کے اور کسی کو جائز نہیں ہے، یعنی زمین پر دونوں ہاتھ رکھنا، زمین پر اپنی پیشانی رکھنا، زمین پر ناک رکھنا، زمین پر گھٹنے رکھنا، یہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ سجدہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ کون سا سجدہ مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں سجدہ انحناء۔ کیا؟ سجدہ انحناء، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، کسی کے بھی سامنے جھکنا۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی، بڑا آدمی آتا ہے، اس کے سامنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوں جھک جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو فرشتے جو ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ جب میں آدم کو پیدا کر دوں تو تم نے آدم کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں مزے کی بات بتا دوں، اور یہ انحناء بھی صرف ایک ہی دفعہ ہوا، بس یہ انحناء زندگی میں صرف ایک ہی بار ہوا، اور وہ فرشتوں نے آدم کے سامنے کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ انحناء بھی جائز نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ انحناء بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کے سامنے جھکنا دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی بڑا آیا تو لوگ یوں کر کے جھک کے ملتے ہیں۔ استاد آیا یا والدین آئے یا کوئی پیر صاحب آئے، لوگ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ واضح احادیث موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب میں آؤں تو میرے آنے پر تم نے کھڑا بھی نہیں ہونا، اور بلکہ یوں فرمایا کہ تم میرے آنے پر ایسے مت کھڑے ہوا کرو جیسے مجوسی، یہودی اور ایران والے کھڑے ہوتے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور کئی موقعوں کے اوپر صحابہ آپ کے سامنے جھکنے لگتے تھے، آپ منع فرما دیتے تھے۔ ہاں، جو طریقہ کار ہے سنت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مل رہے ہیں تو آپ جپھی ڈال کے ملیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ او لینا ہن گناہ ہو گیا، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ وہ عربی لیتے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں وہ عربی دیکھو کیا کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وہ سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کار ہے سب سے بہترین۔ جپھی ڈالیں، جپھی ڈالنے کے بعد ماتھے کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ معمول تھا کہ حضور ایسے بوسہ لیا کرتے تھے۔ جھکنے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا، چاہے کوئی بھی ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے بندہ، وہ کیا کہتے ہیں، اس کو مزاح میں ایسے کر دیتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تعظیماً ایسے تعظیم کرنا جیسے ہم کسی اللہ کی ذات کی تعظیم کریں نا، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے۔ اس کے بعد میں دوستو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اللہ رب العزت نے بنا دیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے۔ سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر جو وضاحت ہے، جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم آج کے بعد آدم کی
ہر طرح سے جو بھی کام ہوگا یعنی تابع اور فرمانبرداری کرے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمیں حکم دے گے ہم کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ انسان کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے کون لے کر آتا ہے؟ رزق کا انتظام فرشتے کر رہی ہیں، بارش کا انتظام فرشتے کر رہی ہیں، زمین کے اوپر حفاظت کا انتظام فرشتے کر رہی ہیں، یہ دیکھنے کا انتظام فرشتے کر رہی ہیں، سردی گرمی کا انتظام فرشتے کر رہے ہیں۔ جتنی بھی انسان کے لیے سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سارے کے سارے انتظامات کون کر رہے ہیں؟ آسمان دنیا کے اوپر جو احکامات اترتے ہیں ان کو لے کر زمین پر آنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کرنا۔ شیطان کو بھی یہی کہا تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ابلا ابلیس، سجدہ تو سب نے کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔